جب یہاں مسلمان نے یہاں مارا ہے اور کچلا ہے اور زندہ آگ میں جلایا ہے، پھر بات ختم ہو گئی، میرے دل کے اوپر سے وہ احساس ختم ہو گیا۔ وہاں ہندو کے ہاتھوں جب مسلمان کے ساتھ یہ کچھ ہوتا تھا تو پھر جب میں کھانا کھاتا تھا محسوس کرتا تھا کہ میں ہندوستانی مسلمان کا گوشت کھا رہا ہوں اور ہندوستانی مسلمان کا خون پی رہا ہوں۔ یہ ہمیں عیش جو یہاں حاصل ہے، جو آرام حاصل ہے، جو ہمیں یہاں پر سہولتیں حاصل ہیں، جو معاشی اس کی کاسٹ پر ہے، اس نے آپ کو یہ ملک لے کر دیا اور آج تک اس کی قیمت ادا کر رہا ہے، اور ہم جو ہے عیش کر رہے ہیں، گلچھرے اڑا رہے ہیں۔ یہاں جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے برقع اتار کے اس نے پھینک دیا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو مفلسی کو چھپانے کا ذریعہ تھا۔ 4 پیسے ہو، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہو، میک اپ صحیح کیا ہوا ہو تو پھر برقعے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں نے شاید سنا ہے آپ کو، مجھ سے تو لڑکیوں نے یہ الفاظ کہے باقاعدہ۔ میں جب پریکٹس کرتا تھا منگو لاہور میں کرشن نگر میں، تو ایک گھرانے کی، اور مجھے معلوم ہوا کہ ان کے والد انتہائی نیک تہجد گزار، کئی لڑکیاں تھی بہنیں، ایک ہی تقریباً عمر 200 سے 1.5 سال کی، کبھی وہ آتی تھی کلینک میں میرے تو برقعے سمیت، کبھی آ رہے تھے بغیر برقعے کے۔ میں نے پوچھا یہ کیا تماشا ہے آپ لوگوں کا، کبھی بغیر برقعے کے کبھی برقعے سمیت۔ صاف جواب دیا، میں ان کے الفاظ کوٹ اینڈ کوٹ میں ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب جب ہمیں کوئی میک اپ کرنے کا، کپڑے بدلنے کا موقع نہیں ملتا تو ہم برقعہ پہن لیتے، اور جب ہمیں موقع ملتا پھر ہم برقعہ کھائیں۔ تو گویا کہ اس کو چھپانے کا ذریعہ بنتا ہے کہ کپڑے میلے ہیں، میک اپ نہیں کیا تو لہذا برقعہ پہنے۔ یہ ہے حال پاکستان میں اسلام کا جو ہم نے بنایا ہے۔ تو میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں تو قیامت، اب وہاں جو آفیشل فیگرز ہیں 1000 1200 کتنے ہیں، لیکن کم سے کم 10,000 آدمی، اور اب یہ چین ہے فسادات کی۔ کل کے اخبار میں احمد آباد کی تھی، کبھی کہیں ہے کبھی کہیں ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ تبصرے یہ ہو رہے ہیں کہ ہندو فنڈامنٹلزم از آن دی رائز۔ یہ جو کچھ ہوا ہے، جتنا بھی اس کے اندر ان کو گرایا گیا ہے، ان کی حکومتیں گرائی گئی ہیں، اس سے انہیں تقویت حاصل ہوئی، they are getting stronger and stronger۔ کانگریس کے لیے اب اپنی جو ہے جان بچانی مشکل ہے، اور اس وقت سب سے بڑا ان کے لیے جو ہو گیا وہ یہ ہے کہ وہ کمیونسٹوں کی سپورٹ کے بغیر چل نہیں سکتے، اور کمیونسٹ جو ہے وہ ان کی جو اس وقت وہ امریکہ کے زیر اثر جو اپنی اکنامک پالیسیز چینج کر رہے ہیں اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، یہ ڈائلیما ہے۔ جبکہ ادھر جو ہے وہ بالکل جو ہندو ذہن ہے وہاں کا ریوائولسٹ ذہن وہ پوری طریقے سے پایا۔ تو اب اس وقت میں اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستان اور پھر پاکستان کو علیحدہ نہ سمجھیے، اس لیے کہ ہندوستان کو اگر انہوں نے مسلمانوں سے یا اسلام سے خالی کرا لیا تو پھر ان کے بعد ان کا ٹارگٹ جو ہے پاکستان تو ہے ہی ہے، ہم تو ان کے ٹارگٹ نمبر 1 ہیں۔ ذہناً انہوں نے کبھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، اور ہمارا ساتھی ہے کون؟ اللہ پر تو نہ یقین نہ اس سے ہمارا تعلق، جو معاملہ نہ دارت سخن آشنا نہ باشد۔ اللہ سے تعلق کیا ہے؟ اللہ سے کون سی دوستی ہے؟ اللہ کیوں ساتھ ہے ہمارا؟ ہم تو مجرم ہیں نمبر 1 اس کے، اور باقی دنیا میں جن پر سہارا تھا، جن پہ تکیہ تھا، وہی پتے ہوا دینے لگے۔ وہ تو بالکل امریکہ کی پالیسی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں تو ہاتھ پاؤں باندھ کر جیسے ہندو کے سامنے ڈال دیا جائے۔ کبھی وہ ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دینے کی دھمکی آ جاتی ہے، فیلرز کی شکل میں آ جاتی ہے۔ یہ فیلرز دیے جاتے ہیں اس لیے تاکہ بات پہنچ جائے۔ اگر صرف بات اس طریقے سے انڈائریکٹلی پہنچنے سے مطلوبہ مقصد حاصل ہو جائے تو خام خواہ براہ راست کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب تو حاصل ہو، سب نے سجدہ سہو کیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں ہر ادارہ سجدہ سہو کر چکا امریکہ کے سامنے، ٹوٹل سرنڈر۔ اور یہ بات جو قاضی حسین احمد صاحب کہہ رہے ہیں 100% درست ہے، 100% درست ہے۔ ٹوٹل سرنڈر، چاہے وہ بے نظیر ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو آپ کا جو یہاں پہ قوت کا اصل سر چشمہ ہے اور منبع ہے، سب کے سب 100% جو ہے اس کے سامنے سجدہ کر چکے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بے نظیر کا ساتھ نہیں دے رہے۔ بے نظیر کا ساتھ کائے کو؟ اگر نواز شریف ان سے بڑھ کر، ہم بھی ہیں دربار کے، اگر یہ کہنے کے لیے وہ اس سے بڑھ کر تیار ہو تو اسے کیا ضرورت پڑے گی؟ اس کی کوئی رشتہ داری ہے بے نظیر کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ؟ ہاں اگر نواز شریف کہیں کسی جگہ پر بھی کوئی اگر اپنے پاؤں کو گھسیٹتا، ڈریگ کرتا، اپنے فیٹ کو کہیں کوئی رکاوٹ ڈالتا، پھر ٹھیک ہے، پھر اس کو آلٹرنیٹ لانے کے لیے تو کوئی ہے نہ کچھ سوال۔ لیکن جب وہ ان سے بڑھ کر ریاض مند ہو، ان سے زیادہ بڑھ کر سجدہ کرنے کو تیار ہو، ان سے بڑھ کر کہے ہم شریعت کورٹ ہی کو اٹھا کے پھینک دیں گے اگر سود کا معاملہ جو ہے شریعت کورٹ کے حوالے سے ہمارے لیے مصیبت بنا، سود تو دیں گے، چلے گا، لائیے خدا کے لیے لائیے، پیسہ لے کے آئیے، ہمارے ملک میں آئیے، پیسہ لگائیے۔ اور یہ سود وود کا یہ کوئی مولوی لوگ ہیں پاگل جو کہتے ہیں کہ یہ کوئی حرام ہے، اور کوئی پاگل ہمارے شاید وہ کورٹ والے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اسے کہہ دیا کہ بینک انٹرسٹ بھی جو ہے ربا ہے۔
باقی آپ ہم سے کوئی ڈر نہ رکھیے، میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو، ہنس کے وہ مس بولی کہ پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو. سیدھی سیدھی بات ہے، جھگڑا تو اسلام سے تمہارے سے تو نہیں، نہ بے نظیر سے جھگڑا ہے اور نہ نواز شریف سے جھگڑا ہے، جھگڑا اسلام سے. اس حوالے سے بہت برا وقت آ رہا ہے، اور اس میں ایک پہلو میں اور چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں. پوری دنیا میں تو فنڈامنٹلسٹ مشہور ہو گیا مسلمان، پوری دنیا کا ذرائع ابلاغ لگے ہوئے ہیں. اصل فنڈامنٹلزم جو ہے، بلکہ دو باتیں عرض کر دوں، ریشزم پوری دنیا میں بدنام گالی، اور اصل ریشسٹ ملک اسرائیل، اسے کوئی کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ مذہبی ریاست نہیں ہے، وہ تو بلکہ یہودیت ہے ہی نسلی مذہب. ساؤتھ افریقہ کیا ہوگا، کوئی نسل پرست قوم یا نسل پرست ملک، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. اصل جو نسل پرست ہے وہ تو یہودی، انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. ریشسٹ وہ فنڈامنٹلزم اصل جو چلا ہے وہ ہندوستان میں چلا ہے، بدنام پوری دنیا میں مسلمان ہو گئے. لیکن اب اس کا میں بلیم نہ امریکہ کو دے سکتا ہوں نہ کسی اور کو. یہ تو احباب سبا ہی ہمارا اپنا کیا دھرا ہے. میں آپ کو ایک حوالے سے بتا دینا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں علامہ مشرقی اٹھے، چپ راس چپ چپ راس چپ اور بیل چاپ پورے ہندوستان کو دہلا دیا، دہل گئی زمین ہندوستان کی، راس کماری سے لے کے درخت ہے. اور بڑے بڑے نوٹیبلز، یہ تحریک اتنی عظیم تھی، اتنی آرگنائز تھی. آپ کو معلوم ہے یہ تاجپور برادران جو ہے، دونوں بھائی جو تھے، یہ خاکسار تھے، بڑے بڑے لوگ، سندھ میں، فرنٹیئر میں، پنجاب میں، ہر جگہ پر، اور ایسی زبردست آرگنائزیشن، بالکل ملٹری والی، ان کے سارے قواعد ملٹری کے. لیکن ہوا کیا، آر ایس ایس 1925 میں قائم ہوئی ہے، اسی کے رد عمل میں. ہندو سویا ہوا تھا، انہوں نے دیکھا یہ مسئلہ اٹھ گیا ہے، اتنا زبردست اٹھ گیا ہے، اس زور شور کے ساتھ اٹھ گیا ہے، اس کی چپراس جو ہے وہ زمین جو ہے لرز رہی ہے، اس سے تو اٹھنا پڑے گا نا. لہذا باقاعدہ جو آر ایس ایس 1925 میں قائم ہوئی ہے، اسی کے رد عمل میں، اور اس مقصد کے ساتھ، ڈکلیئرڈ مقصد، ہندوؤں کو متحد کیا جائے تاکہ وہ بھرپور طریقے سے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں. ہندو واز آن دی ڈیفینسو. لیکن 1925 سے لے کر آج تک کتنے سال ہو گئے، 67 برس تک ایک جماعت کا حوصلہ دیکھیے، اس کا ظرف دیکھیے، آج تک سیاست میں حصہ نہیں. پاور پالیٹکس سے کوئی تعلق، 67 لانگ ایئرس. اتنی فالوئنگ ہے کہ ویسٹ میں تو اتنی موٹی موٹی کتابیں چھپی، شکاگو یونیورسٹی سے اتنی موٹی کتاب تھی، برادرہڈ ان سیفرن، آر ایس ایس کے اوپر ڈاکومنٹ. 25 لاکھ ان کا اس وقت کارڈر موجود ہے جو کہ ان کا ٹرین ہے والنٹیر. لیکن وہ جماعت الیکشن میں نہیں آئی. کچھ اپنے اثر تحت کچھ اور لوگوں کو لڑو، اور آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، اس کے 3 امیر یا گرو جو ہے گزر چکے ہیں، تیسرا ہے اس وقت. پہلا ڈاکٹر بالی رام ہیجواڑ، کسی نے نام سنا ہے؟ کوئی پرسنل پبلسٹی کی کوشش کی، کام. دوسرا مہادیو گولوالکر گرو جی، کسی نے نام بھی نہیں سنا. اس وقت کون ہے؟ بالا صاحب دیورس. یہ 3 ان کی عمارتیں کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، خلافتیں ہیں جو آئی ہیں، اور ایسا منظم نظام ہے، لیکن کہیں سیاست میں. ہمارا فنڈامنٹلسٹ سیاست کے میدان میں آ کے زیرو ہو چکا. پہلے تو علامہ مشرقی اٹھے تھے، وہ تو ویسے ہی ایک جوش کے اندر آ کر ایک خاص جذباتی کیفیت میں اپنی موومنٹ کو کال آف کر کے بیٹھ گئے. 10 لاکھ آدمی، غالباً 10 لاکھ کی فگر تھی، 10 لاکھ یا 1 لاکھ جتنے بھی تھے، میں فگر کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، دلی میں جمع نہیں ہوں گے تو میں پارٹی کو ڈسبینڈ کر دوں. وہ چند افراد کی کمی رہ گئی تھی اس فگر سے، تو اسی غصے میں آ کر پارٹی ڈسبینڈ ختم. اب وہ خاکسار ہمارے ہاں تو رہ گئے، کبھی کسی خاص سیریمنی کے موقع پر کچھ سلامی دینے کے لیے چپراس کرتے آ جاتے ہیں بیچارے، وہ ان کے تو کوئی نام و نشان بس اس معنی میں ہے کہیں. اللہ اللہ خیر. اصل فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشن جماعت اسلامی ابھری، لیکن اس نے پاکستان میں آتی پاور پالیٹکس کے اس میں اندر اپنے آپ کو دفن کر کے زیرو کر. وہاں یہ معاملہ ہے.
یہ ہے اصل میں جو فرق آپ کو سمجھنا ہے.